یہ بتائیے گا کہ کل کی جو سماعت تھی بڑی دھوم ہے اس کی، اور ظاہر ہے کہ اس پہ ایک موقف جو ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کل بلینکٹ کور دیا گیا، بڑی سہولت کاری جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گئی۔ کیا حقیقتاً ان کو بڑا ریلیف ملا ہے؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کل کی جو سماعت ہوئی وہ گڈ ٹو سی یو سے شروع ہو کر اور گڈ لک کے اوپر ختم ہوئی۔ آپ کی کیا آبزرویشن ہے سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ آف دی کف ایک ریمارک تھا جو اصولی طور کے اوپر ہونا نہیں چاہیے تھا، جسے کہتے ہیں ان ایڈورٹنٹلی ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل میں دیکھنے کی جو چیز ہوتی ہے، جہاں تک کہ فیصلوں کا تعلق ہے یا عدلیہ کی پرفارمنس کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ جو آرڈر پاس ہوئے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، اور اس کا ٹچ سٹون جو ہے وہ یا تو آئین ہوتا ہے یا قانون ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جو ملک کا ایک نہ صرف سابق پرائم منسٹر ہے بلکہ اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ مقبول ترین شخصیت ہے پاکستان کی، اس کو اس نے کچھ بھی کیا ہو، اس نے کوئی بھی جرائم کیے ہوئے وہ اپنی جگہ ہے، ان کی ٹرائل ہوگی، اس کے فیصلے ہوں گے، غلط کیا ہوگا تو اس کی پنشمنٹ ہوگی، نہیں کیا ہوگا تو چھوٹ جائے گا۔ لیکن یہ جو ضمانت کا حق ہے، یہ جو بیل کا حق ہے، یہ ایک رائٹ ہے، کیونکہ جب تک کہ آپ کسی کیس میں ماخوذ ہوتے ہیں اور پنش نہیں ہوتے، اس وقت تک پریزمپشن یہ ہے کہ آپ انوسنٹ ہیں، آپ بے گناہ ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس ساری ایپیسوڈ میں یہ 2 دن کی کہانی ہے، اس میں کون سی غلط بات ہوئی ہے؟ اگر غلط بات ہوئی ہے تو وہ تو جس طریقے سے اس کو آپ نے اپریہینڈ کیا ہے، جس طریقے سے آپ نے اس کو اس طریقے سے اٹھایا ہے جیسے کوئی ایکسکانڈر، جیسے کوئی ٹیررسٹ ہو، غلط بات تو یہ ہوئی ہے۔ غلط بات تو یہ ہوئی ہے کہ بیل ایک بندے کا حق ہوتا ہے جب تک کہ وہ پنش نہیں ہو۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو بیل ڈینائی کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے اپنی پسنگ سے بندے کو اٹھایا گیا ہے، وہ جائز ہے۔ غلط باتیں تو یہ That's called innocent till proven guilty۔ سر بالکل، اب یہ بتائیے کل 14 مئی ہے اور کل الیکشن نہیں ہو رہا ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کیا جو حکم عدولی ہے عدالت کی، اس کے اوپر توہین عدالت کس کے اوپر لگے گی؟ کیا صرف وزیر اعظم اس کی زد میں آئیں گے، یا وہ 42 ارکان اسمبلی بھی آئیں گے جنہوں نے عدلیہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کی قرارداد پاس کی تھی؟ جی سر۔ دیکھیں، بہت کچھ چیزیں ہو رہی ہیں انتظامیہ کے لیول کے اوپر، مقننہ کے لیول کے اوپر، بڑی انفارچونیٹ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں رول آف لا کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں جو مختلف ادارے ہیں جیسے انتظامیہ ہے، یہ مقننہ ہے، ان کا بھی جو ایک مقام ہے، ان کی جو پوزیشن ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے کنٹمپٹ بالکل بنتی ہے، کنٹمپٹ کی بنیاد اسی نوعیت کے معاملات بلکہ ان سے کم تر معاملات میں پرائم منسٹرز گھر جا چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز کو نہایت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اداروں کے درمیان کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیے، آئین کی سپریمیسی ہر لحاظ سے مینٹین کرنی چاہیے، لیکن اگر عدالت کے احکامات کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی ایک آدھ فرد اس طرح کا محسوس ہو کہ جیسے وضوح رواں ہے، اس کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن این ماس کارروائی کنٹمپٹ کی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ریویو کی درخواست یہ پڑی ہوئی ہے کہ 14 مئی کے معاملات جو ہیں وہ اپنے آپ ایک گمبھیر معاملات ہیں، ان کو ری ایگزامن کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی جلدی نہیں ہے، شاید وہ پیر کے روز وہ کارروائی کے لیے ہے۔ اس سارے معاملے کو، جس کو کہتے ہیں ہولسٹیکلی ایگزامن کرنا چاہیے، اور جو بھی جائز چیز ہو آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، سکر کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، افیکشن کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ال ول کسی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ان بنیادوں کے اوپر جس کی انہوں نے اوتھ لی ہوئی ہے ججز نے، ان بنیادوں کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ سر اب یہ حکومت جو ہے وہ توہین پارلیمان بل جو ہے وہ پاس کرنے جا رہی ہے،
ان حالات میں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اداروں کے درمیان بالخصوص عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان کنفرنٹریشن جو ہے وہ اور زیادہ سنگین ہو جائے گی؟ جی یقیناً یہ اس کا ٹائم نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے، کنٹمپٹ آف پارلیمنٹ جو ہے یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ان نون چیز نہیں ہے. اس طریقے سے ہوتا ہے. جو برٹش پارلیمنٹ ہے اس میں بھی کنٹمپٹ کا کہ ان کو حقوق پریویلیجز حاصل ہیں. اب کس طرح کا قانون پاس کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی جس نوعیت سے یہ کام کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا رائٹ تھا، سپریم کورٹ کی پاور تھی خود اپنے رولز فریم کرنا. آپ ان کی جگہ ایکٹ آف پارلیمنٹ لے کر کے آ گئے ہیں. آپ جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز تھے، لوگوں کو پنشمنٹ ہوئی ہے، لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ ریویو کی امینڈمنٹ لے کر کے آ رہے ہیں. ایک آرڈنری لیجسلیشن کے ذریعے سے آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کی جو ریویو کی پاورز ہیں ان کو آپ کرٹیل کر کے اور جو بھی ان کا فائنل آرڈر ہے اس کو آپ ری اوپن کرنا چاہ رہے ہیں. عجیب و غریب معاملات انہوں نے کیے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی قانون کی تعریف لکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ جناب مارشل لاء کے زمانے میں وہ باتیں نہیں ہوئی جو موجودہ سو کالڈ ڈیموکریسی کے زمانے میں ہو رہی. سر آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بالفرض اگر نااہلی ہوتی ہے، وزیر اعظم فارغ ہوتے ہیں یا حکومت پوری چلی جاتی ہے، تو الٹیمیٹلی پھر الیکشن ہی واحد حل ہوگا، چاہے وہ 60 دن میں ہو یا 90 دن میں ہو، الیکشن ہی واحد حل ہوگا پھر؟ جی الیکشن تو واحد حل ہے ہی. الیکشن کے علاوہ تو ڈیموکریسی میں حل کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا اگر تو اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں تو وہ نہایت گمبھیر معاملات ہوں گے. لیکن having said that, the last word is always that of the Supreme Court. جو بھی سپریم کورٹ قانون کے مطابق کہے گی، صحیح کہے گی، غلط کہے گی، وہی لاسٹ ورڈ ہے اور اسی کے اوپر عمل ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ اس طرح کی چیز ہے جیسے کہ فٹ بال کے میچ میں آپ ریفری کی بات نہ مانیں، جیسے کرکٹ کے میچ میں آپ امپائر کی بات نہ مانیں. یہ شدید آفینسز ہیں. تو اب یہ ہے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں احتیاط سے کریں اور اس نوعیت پہ چیزوں کو نہ پہنچائیں کہ ایکسٹریم میجر لینے پڑے. ایکسٹریم میجر کبھی نہیں لینے چاہیے، کسی کو نہیں لینے چاہیے. یعنی حرف آخر سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہوگا، چاہے تاریخ اسے صحیح ثابت کرے، درست ثابت کرے یا غلط ثابت کرے، جو الٹیمیٹ ڈیسیشن ہے، جو فیصلہ ہوگا وہ سپریم کورٹ کا ہی مانا جائے گا.